بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ MM نیوز کے ساتھ میں ہوں عنایت شمسی۔ ناظرین کرام، غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری آج 39ویں روز بھی جاری ہے۔ آج بھی پہلے دن کی طرح انتہائی سفاکیت کے ساتھ اسرائیل غزہ کے مظلوم عوام پر آتش و آہن کی برسات جاری رکھے ہوئے ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی دنیا کے نقشے پر ہمیں ایک لائن کھنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کے ایک طرف اسرائیل اور اس کے مٹھی بھر چند حامی ممالک ہیں اور دوسری طرف پوری دنیا کھڑی ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ ہے، اور اسرائیل کی اس وحشیت اور اس کی وحشیانہ بمباری اور یک طرفہ حملوں اور فلسطین کے لاکھوں مسلمانوں کو اجتماعی سزا دینے کے اس عمل کے خلاف کھڑی ہے۔ ناظرین کرام، جہاں اسرائیل خود ایک انتہائی سفاک درندہ کی صورت میں سامنے آیا ہے، وہاں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ اسرائیل کے حامی ممالک بھی اسی کی طرح انتہائی سفاکیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے ان حامی ملکوں میں جمہوریت کے علمبردار اور انسانیت کے پرچم بردار بھی شامل ہیں۔ ان میں وہ برطانیہ بھی ہے جس کی پارلیمنٹ کو جمہوریت کی ماں کہا جاتا ہے۔ آج اسی برطانیہ کی حکومت فلسطین کے حق میں مظاہروں اور اپنے ملک کے اندر فلسطین کا پرچم لہرانے پر پابندی عائد کر چکی ہے۔ برطانیہ کے ساتھ ساتھ جرمنی اور سنگاپور اور اس جیسے چند دوسرے ممالک میں بھی احتجاج کے دوران، مظاہروں کے دوران فلسطین کا پرچم بلند کرنے پر پابندی عائد ہے۔ لیکن جہاں ان ممالک کی یہ سفاکیت اور انسانیت دشمنی کا یہ مظاہرہ سامنے آ رہا ہے، وہاں اسرائیل کے مخالفین اور اس ظلم و بربریت کے مخالفین اور انسانیت اور فلسطینیوں کے حمایتیوں نے اس کا توڑ بھی نکالا ہے۔ فلسطین کا پرچم لہرانے پر پابندی کا توڑ دنیا بھر کے ایکٹیوسٹ نے واٹر میلن یعنی تربوز کی شکل میں نکالا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر واٹر میلن ہیش ٹیگ بنا ہوا ہے اور ٹرینڈ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر جہاں اسرائیل کی وحشیت کی مذمت کی جا رہی ہے، وہاں اس کے ساتھ واٹر میلن کی کاشوں کی تصویریں بھی پوسٹ کی جا رہی ہیں۔ ناظرین کرام، آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس تربوز اور واٹر میلن کا فلسطین کے پرچم اور فلسطین کے کاس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ناظرین کرام، کہانی شروع ہوتی ہے 1967 سے۔ 1967 کے اندر 1967 کے اندر جب اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان جنگ چھڑی، تو اس جنگ کے بعد اسرائیل نے ایک فیصلہ کیا۔ اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا کہ فلسطینی اپنا قومی پرچم نہیں لہرائیں گے۔ یہ ایک انتہائی سفاکانہ اور ظالمانہ فیصلہ تھا، جس کے تحت لاکھوں فلسطینی اپنی ہی سرزمین پر اپنی قومی وحدت، قومی یکجہتی کی علامت قومی پرچم کو لہرانے سے قاصر تھے۔ تاہم لاکھوں فلسطینیوں نے اس ظالمانہ پابندی کا توڑ واٹر میلن کی صورت میں نکالا۔ مظلوم فلسطینیوں نے اس پابندی کا توڑ تربوز کی شکل میں یوں نکالا کہ انہوں نے تربوز کو تکون کی صورت، ٹرائی اینگل کی صورت میں کاٹا، اسے ہر جگہ نمایاں کر کے قومی پرچم کے طور پر، قومی پرچم قومی وحدت کی علامت کے طور پر اس کو نمایاں کرنے لگے۔ دراصل واٹر میلن یعنی تربوز کے اندر فلسطین کے پرچم کے کلرز موجود ہیں۔ جیسے فلسطین کے پرچم کے اندر گرین کلر ہے، ریڈ کلر ہے، وائٹ اور بلیک کلر ہے۔ تو یہ چاروں کلر جو ہے یہ واٹر میلن کے اندر، تربوز کے اندر شامل ہیں۔ تو فلسطینیوں نے قومی پرچم لہرانے پر پابندی کا یہ توڑ اس طرح نکالا کہ انہوں نے تربوز کو مثلث، تکون یعنی ٹرائی اینگل کی صورت میں کاٹ کر جگہ جگہ نمایاں کرنے لگے۔ ناظرین کرام، اسرائیل کی جانب سے
فلسطینیوں کے اوپر تھوپی گئی یہ پابندی کہ وہ اپنا قومی پرچم اپنی ہی سرزمین پر نہیں لہرا سکتے، 1967 سے 1993 یعنی 1993 تک یہ پابندی جاری رہی۔ کل 26 سال فلسطین کے لاکھوں عوام اپنی ہی سرزمین پر اپنی قومی وحدت کی علامت، اپنی قومی عزت و افتخار کی علامت، اپنا قومی پرچم لہرانے سے قاصر رہے۔ 1993 میں جب فلسطینی مقتدرہ مصر اور اسرائیل کے درمیان اوسلو کا معاہدہ ہوا، تو اس معاہدے کے بعد جا کر ہی یہ پابندی اسرائیل ہٹانے پہ مجبور ہوا۔ اب یہی وہ پس منظر ہے جس کی وجہ سے آج فلسطین کے حامی لاکھوں لوگ سوشل میڈیا پر فلسطین سے اظہار یکجہتی، سالیڈریٹی کے اظہار کے لیے اور اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کے مظالم، اس کی وحشیانہ بمباری کے خلاف بطور احتجاج جہاں کہیں بھی فلسطینیوں کے حوالے سے پابندیاں عائد کی جاتی ہیں تو وہاں پر واٹر ملن اور تربوز کی تصویریں پوسٹ کر کے اپنے دکھ درد کا اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر۔ MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں۔